السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ویڈیو لے کر آئے ہیں جنہیں دین اسلام میں نہایت ہی اہم مقام حاصل ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ جندب بن جنادہ، جو عام طور سے اپنی کنیت ابو ذر کے ساتھ مشہور ہیں، قبیلہ غفار کے ایک فرد تھے۔ قبیلہ غفار ودان کی وادی میں آباد تھا، جو مکہ شہر کو باہر کی دنیا سے جوڑتی تھی۔ وہ اپنی شجاعت اور دلیری، علم و دانشمندی کی بنا پر ان میں سب سے منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں اس لحاظ سے بھی امتیازی خصوصیت کے مالک تھے کہ وہ ان بتوں سے سخت بیزار اور دل برداشتہ تھے جن کو ان کے قبیلے نے اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے معبود بنا رکھا تھا۔ جب ابو ذر کے پاس مکہ میں ظاہر ہونے والے نئے نبی کی خبریں پہنچنے لگی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو ملا کر کہا، پیارے بھائی، تم مکہ چلے جاؤ اور اس شخص کے حالات معلوم کرو جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ اس سے اس کی باتیں سنو اور یہ ساری معلومات مجھے لا کر دو۔ ابو ذر کے بھائی انیس مکہ پہنچے اور وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے ان کی باتیں سنی اور اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ ابو ذر، جو نہایت بے چینی کے ساتھ ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، ان سے ملے اور بڑے اشتیاق سے نئے نبی کے حالات دریافت کیے۔ انیس نے انہیں بتایا، میں ایک ایسے شخص سے ملا جو مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے اور ایسا کلام سناتا ہے جو شعر شاعری سے بہت بلند چیز ہے۔ ابو ذر نے بھائی سے دریافت کیا کہ لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کاہن اور شاعر ہے۔ انیس نے ابو ذر کو بتایا، تمہاری باتوں سے میرا اطمینان نہیں ہوا، نہ وہ میری ضرورت پوری ہوئی جس کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا۔ میں خود وہاں جا کر براہ راست ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابو ذر نے زاد راہ کا انتظام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکے کی طرف چل پڑے۔ وہ مکہ پہنچ گئے مگر دل ہی دل میں ڈر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ قریش اپنے معبودوں کی حمایت میں سخت غض و غضب سے بھرے ہوئے ہیں۔ ابو ذر رات کو مسجد حرام میں رکے رہے اور وہیں لیٹ گئے۔ اتفاق سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ادھر سے گزر ہوا تو ایک غریب الوطن پردیسی سمجھ کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ رات انہوں نے ان کے گھر گزاری اور صبح کو اپنے سامان کا تھیلا اٹھا کر مسجد میں واپس آ گئے۔ اس دوران ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ابو ذر نے دوسرا دن بھی اسی طرح گزارا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ رات کو وہ پھر مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، کیا تمہیں ابھی تک اپنی منزل معلوم نہیں ہوئی؟ چنانچہ حضرت علی پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے دوسری رات بھی ان کے یہاں بسر کی۔ آج بھی دونوں خاموش رہے، لیکن تیسری رات حضرت علی نے ان سے مکہ آنے کا سبب دریافت کیا تو ابو ذر نے کہا، اگر وعدہ کریں کہ مجھے میرے مطلوب تک پہنچا دیں گے تو میں آپ کو اپنے آنے کی غرض بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کے وعدہ کرنے پر انہوں نے کہا، میں دور دراز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے اور ان کا پیغام معلوم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور بولے، واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں، اور دیکھو صبح کو میں جدھر جاؤں میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ اگر میں تمہارے لیے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب چلنے لگوں تو میرے پیچھے چل پڑنا اور جہاں جاؤں چلے آنا۔ صبح کو حضرت علی اپنے مہمان کو ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف موڑے بغیر چلتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ابو ذر نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔
اس طرح ابو ذر پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی طریقے سے سلام کیا، اور بعد میں سلام کا یہی طریقہ اسلامی معاشرے میں عام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ ابو ذر نے کسی بھی پس و پیش کے بغیر کلمہ حق کا اعلان کر دیا اور اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ مسلمان ہونے والے چوتھے یا پانچویں شخص تھے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ نے انہیں اسلام کی تعلیم دی اور قرآن پڑھنا سکھایا، اور فرمایا، مکہ میں کسی شخص کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر نہ ہونے دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تم کو قتل کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک مسجد حرام میں جا کر قریش کے سامنے دعوت حق کا برملا اظہار نہ کر لوں، مکہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ اس کے بعد کیا حالات و واقعات پیش آئے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا اگلا پارٹ ضرور دیکھیں۔ ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔